بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی کی کہانی شروع ہی نا امیدی، غریبی اور حسرت سے ہوتی ہے۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں نہ کوئی آسائش تھی نہ کوئی سہولت۔ ماں باپ نے بڑی محنت سے مجھے پالا، مگر شاید قسمت نے میرے لیے پہلے دن سے ہی مشکل راستہ لکھا ہوا تھا۔ میں چھوٹا ہی تھا، پہلے میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ ماں نے اکیلے دونوں وقت کے کھانے کے لیے جدوجہد کی۔ میں بھی چھوٹی عمر میں کام پر لگ گیا تھا تاکہ گھر کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے، مگر یہ غریبی کسی کے ہلانے سے نہیں ہلتی۔ وہ انسان کے کندھوں پر پل پل بڑھتی ہے۔ پھر کچھ سال بعد میری ماں بھی بیماری میں چلی گئی۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر روتا تھا، اب میرا کوئی نہیں، مگر زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے۔ نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن، اکیلا رہ گیا، نہ بڑھنے کا سہارا ملا نہ کسی نے پڑھایا، اور یوں میں ان پڑھ رہ گیا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد میرا سہارا بس ایک ہی گھر تھا، میرے چچا کا گھر۔ وہی لوگ تھے جو میرے دکھ میں کبھی ساتھ کھڑے رہے۔ میری ایک کزن تھی، وہیں پلی بڑھی، بچپن سے مجھے جانتی تھی۔ گھر والوں نے سوچا کہ میں اکیلا ہوں، وہ اکیلی ہے، دونوں کی شادی کر دی جائے تو شاید ہمارا گھر بھی بن جائے اور میری زندگی بھی سنبھل جائے۔ میں نے کبھی ضد نہیں کی، سمجھتا تھا جو فیصلہ بڑے کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اچھی بیوی ملی تو شاید زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گی، مگر قسمت شاید میرے لیے کچھ اور ہی لکھ بیٹھی تھی۔ شادی تو ہو گئی، مگر شروع دن سے ہی میں نے اس کے رویے میں ایک عجیب سا فاصلے کا احساس محسوس کیا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، مگر یہ بات تب تک نہیں سمجھ پایا جب تک مجھے سچ نہ دکھا دیا۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں پورے دن مزدوری کر کے تھکا گھر آتا، وہ اکثر اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر بات کرتی رہتی۔ شروع میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، میں سادہ مزاج کا آدمی تھا، میرے وہم بھی غریب تھے۔ میں نے کبھی بدگمانی نہیں کی۔ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا وہ فوراً موبائل اسکرین بند کر دیتی، کبھی فون کٹ جاتا، کبھی وہ فوراً موضوع بدل دیتی۔ میں پوچھتا بھی نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا میں ان پڑھ آدمی ہوں، شاید وہ اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہوگی۔ مگر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، میرا دل خود ہی گواہی دینے لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ رات کو جب میں سو جاتا وہ دیر تک جاگتی رہتی، کبھی اس کے موبائل کی لائٹ دیوار پر پڑتی تو میری آنکھ کھل جاتی، مگر میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ ایک تو میں اس سے عمر میں کچھ بڑا تھا، دوسرا وہ پڑھی لکھی تھی، میں تو اپنا نام بھی مشکل سے لکھ پاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ ہنستے ہوئے میسج پڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ فوراً چونک گئی، بالکل ایسے جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے کہا آپ کو ہر وقت شک کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بھی میسج ہو سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ خاموشی کو ہی حل سمجھا، کیونکہ میں لڑ جھگڑ کر باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کا موبائل اٹھایا، مجھے لگا شاید کچھ سمجھ آ جائے، مگر اسکرین پر لفظ تھے اور میرے لیے وہ صرف لکیریں تھیں۔ میں ایک ایک لفظ کو دیکھتا رہا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے کسی کے میسج بہت آتے ہیں، بار بار نوٹیفیکیشن بجتا ہے، کبھی وہ مسکراتی کبھی گھبرا جاتی۔ میرے اندر کہیں درد سا اٹھتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے خوش نہیں۔ میں سوچتا کہ میں غریب آدمی ہوں، شاید وہ کسی اچھے مستقبل کی خواہش رکھتی تھی اور اسی خواہش میں وہ کسی اور سے بات کرتی تھی۔ میں نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاری، مگر کبھی کسی کے سامنے نہیں روتا تھا۔ میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ میں تو ایک ان پڑھ بندہ تھا۔ دوسرا، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ جواب بھی دے گی یا نہیں۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، ہمارے درمیان بات چیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میری عزت بھی نہیں کرتی، میرے کھانے پینے کی فکر بھی نہیں کرتی۔ میں دن رات مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، سیمنٹ ملاتا، مگر اس کے لیے میرے اندر ہمیشہ محبت تھی۔ وہ محبت جو شاید صرف غریب آدمی کے دل میں ہوتی ہے، خاموش، بے آواز اور بے عزت۔ ایک دفعہ میں جلدی گھر آ گیا، ذرا ہلکا سا کھلا تھا دروازہ۔ میں نے اندر جھانکا، وہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ میں دروازے کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں سن بھی نہیں سکتا تھا، سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس کی ہنسی میں کسی اور کے لیے پیار تھا، میرے لیے کبھی نہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا میں اس کا شوہر نہیں ہوں، میں صرف اس کی نظر میں ایک بوجھ ہوں۔ لیکن میں تب بھی کچھ نہ بولا، کیونکہ مجھے لگتا تھا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، مگر میں غلط تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس سے بات کرتی تھی، کون تھا وہ شخص، کیا رشتہ تھا۔ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں تھی، اور میری ان پڑھ آنکھیں وہ سب نہیں پڑھ سکتی تھی جو اس کے دل میں لکھا تھا۔ یہ وقت تھا جب میں اندر سے ٹوٹنے لگا تھا، دن میں مزدوری، رات میں اس کی بے رخی۔
میں دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا مگر پھر بھی امید تھی کہ شاید وہ بدل جائے، لیکن زندگی نے میرے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ وہ سب اگلے حصے میں شروع ہوگا۔ اس دن سے جب اس نے مجھ سے طلاق مانگی، میری زندگی میں وہ دن شاید ہمیشہ کے لیے ایک زخم بن کر رہ گیا۔ جب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی توڑنا چاہتی ہے، میں نے بہت برداشت کیا تھا، اس کی لاپرواہیاں، اس کے رویے، اس کی راتوں کی فون کالز، سب کچھ۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گی، مگر ایک دن وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ فیصلہ صاف لکھا ہوا تھا جسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تم ہمیشہ غریب رہو گے، تم میرے لائق نہیں ہو۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں غریب تھا، یہ سچ تھا، میں ان پڑھ تھا، یہ بھی سچ تھا، مگر دل سے برا نہیں تھا۔ میں نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی، کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اسے برا لفظ تک نہیں کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں جا رہی ہو، مگر اس نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ ایک ہی جملہ بار بار دہراتی رہی، میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ میری دنیا اس لمحے رک گئی، مجھے لگا جیسے میرے اندر کی ساری سانسیں بند ہو گئی ہوں۔ میں نے لاکھ کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم میرا واحد سہارا ہو، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جیسے پہلے ہی فیصلہ کر کے آئی تھی، گھر والے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے تو جیسے دشمن سمجھا جانے لگا تھا۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ ایک غریب آدمی کے لیے طلاق کا مطلب صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، اس کا پوری زندگی کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر کار میں نے طلاق دے دی، دل پر پتھر رکھ کر۔ شاید اس کے لیے میں اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اگر وہ خوش نہیں تھی تو میں کیا کر سکتا تھا۔ طلاق کے بعد میرا گھر خالی لگنے لگا۔ ایک طرف ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، اب وہ بھی چلی گئی۔ میری زندگی میں ایسا سناٹا بھر گیا جس نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں شام کو کام سے آتا تو کمرے میں چپ ہی چپ ہوتی، پہلے میں آتے ہی اس کا چہرہ دیکھتا تھا، اب دروازہ کھولتا، اندھیرے میں خاموشی میرا منہ چڑھاتی تھی۔ میں اکثر رات کو روتا تھا مگر کسی کو بتاتا نہیں۔ لوگ کہتے تھے مرد نہیں روتا، مگر میں مرد ہوتے ہوئے بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن میں ٹھیک طرح سے کام پر بھی نہ جا سکا، اتنی تکلیف تھی کہ جسم میں طاقت نہیں۔ میں سوچتا تھا میں کیا کروں، کس کے لیے محنت کروں، کس کے لیے کماؤں گا۔ مجھ سے گھر والے بھی دور ہو گئے تھے، بس میں ہی تھا اور میری ٹوٹی ہوئی زندگی۔ مگر پھر وقت آیا جب میں نے خود سے کہا اگر میں خود کو نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی مجھے نہیں اٹھائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ اپنا کرنا ہے، کچھ ایسا جو صرف میرا ہو، کوئی چھین نہ سکے، کوئی چھوڑ کر نہ جائے۔ میرے پاس پیسے بہت کم تھے، صرف 500 روپے۔ میں نے یہی پیسے لے کر شہر سے ایک پرانا سا ٹھیلا خریدا، ایک برنر لیا، 2 پتیلیاں، 5 کپ، تھوڑا سا دودھ، چائے کی پتی اور کچھ بسکٹ، اور اسی دن میں نے اپنا پہلا چائے کا ڈھابا کھول لیا، سڑک کنارے، گرد جھونکوں کے بیچ، دھوپ کے نیچے، لیکن وہ ڈھابا میری امید تھا۔ پہلے دن عجیب سا تھا، مجھے لگتا تھا شاید کوئی نہیں آئے گا۔ میں خود کو ہمت دلاتا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوپہر تک ایک آدمی آیا، میں نے اسے چائے بنا کر دی۔ اس نے کہا چائے تو کافی اچھی ہے، محنت کرتے رہنا، کام چل جائے گا۔ یہ پہلا جملہ میرے لیے امید کی پہلی کرن تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، کوئی مزدور، کوئی رکشے والا، کوئی دکاندار۔ میں سب کو عزت سے بٹھاتا، چاہے امیر ہو یا غریب۔ میں نے کبھی گاہک کو کمتر نہیں سمجھا، کیونکہ میں خود غریب تھا اور جانتا تھا کہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کئی دفعہ بارش ہو جاتی، ٹھیلا بھیگ جاتا، چولہا بجھ جاتا، کئی بار دھوپ اتنی سخت ہوتی کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا، مگر میں رکا نہیں۔ میں ہر دن نئی محنت کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی کمائی میں سے تھوڑے پیسے بچائے اور سموسے رکھنے شروع کر دیے، پھر 2 برتن خریدے، پھر دال چاول بھی رکھنے لگا۔ لوگ کہتے تھے میری چائے میں محبت ہے، شاید سچ ہی کہتے تھے، کیونکہ میں نے ٹوٹ کر ہی چائے بنانا سیکھی تھی۔ 1 سال گزر گیا، میرا ٹھیلا اب ایک چھوٹا سا ڈھابا بن چکا تھا۔ میں نے ایک لڑکا بھی رکھ لیا جو برتن دھوتا۔ میں زندگی میں پہلی بار کچھ بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ طلاق کے بعد جو ٹوٹا تھا اب دھیرے دھیرے جڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے دکھ کو اپنی محنت بنا دیا۔ وہ موڑ تھا جہاں سے میری قسمت بدلنے لگی۔ پھر اگلا موڑ وہ تھا جب میری دوسری شادی ہوئی۔ زندگی نے مجھے دکھایا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ جب میرا ڈھابا چلنے لگا، زندگی میں تھوڑی سی رونق واپس آئی۔ پہلے میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، میرے پاس گاہک بھی آتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ میرا حال حوال پوچھتے تھے اور کچھ لوگ میرا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان اگر کسی سے بدلہ لینا چاہے تو بدلہ صرف محنت سے لیا جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھا کر نہیں۔ طلاق کے بعد میرا دل ٹوٹا تھا، مگر میری محنت نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا تھا، صبح فجر کے بعد سے 11 بجے تک
ढाबे पर लगा रहता, कप धोता, चाय बनाता, बर्तन साफ करता, धूल झाड़ता, सब काम खुद करता था। ये जिंदगी मुश्किल जरूर थी मगर साफ थी, किसी के धोखे से पाक। एक साल गुजर गया, ढाबा अब शहर के लोगों में मशहूर हो चुका था। लोग कहते थे इस गरीब आदमी की चाय में सच्चाई है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमाई बेहतर होने लगी। मैंने अपनी जगह का किराया बढ़ाकर एक बेहतर जगह ले ली। बड़े बर्तन, बेहतर चाय, मजीद खाने की चीजें। लोग अब मेरे नाम को जानने लगे थे। इस दौरान मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार कहने लगे, अब तुम अकेले कब तक रहोगे, दूसरी शादी कर लो, कोई तुम्हारा साथ देने वाली भी हो। शुरू में मैंने इनकार किया, मेरे दिल में अभी तक पहली बीवी का जख्म था। मैं डरता था कहीं फिर वही सब ना हो जाए, मगर फिर सोचा कि जिंदगी रुक कर नहीं गुजारनी। इंसान टूट जाए तो इसे किसी का सहारा चाहिए होता है, और मैंने तो सालों से तनहा था। चचा की तरफ से एक रिश्ता आया, एक औरत जो पहले से ही समझदार, पढ़ी लिखी और बहुत सलीकामंद थी। मेरी पहली बीवी के बरक्स इसे ना दुनिया का लालच, दौलत का लालच था, ना दिखावा। वो सीधी सादी औरत थी, चेहरे से ही नरमी झलकती थी। मैंने सोच समझ कर हाँ की और हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने इज्जत दी, वो इज्जत जो शायद हर मर्द चाहता है। वो सुबह उठकर घर संभालती, मेरे काम में भी हाथ बटाती। वो कहती अकेले काम मत किया करो, हाथ थक जाते होंगे। इसकी ये छोटी छोटी बातें मुझे अंदर से मजबूत कर देती। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने पहली बीवी की जगह मुझे असल औरत दी है, वो साथ निभाने वाली है। वो मेरे ढाबे पर भी आती थी, ग्राहकों के हंसते बोलते बगैर किसी गुरूर की खिदमत करती, और लोग मुझे कहते, भाई तुम किस्मत वाले हो, ऐसी औरत आजकल मिलती कहाँ है। इसके आने से कारोबार में भी बरकत आ गई। दूसरे साल मैंने छोटा सा ढाबा छोड़कर एक किराए की दुकान ले ली। मैंने नाम रखा माँ जी की चाय, क्योंकि मुझे लगता था मेरी माँ की दुआ ही मुझे यहाँ तक लाई है। मेरी बीवी ने दुकान का हर कोना साफ करके सजा दिया, ग्राहक की आमद बढ़ती गई। मैंने 2 आदमी रख लिए, फिर मैंने नाश्ता शुरू कर दिया, पराठे, अंडे, चने। मेरे पास लोगों की कतार लगने लगी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं किराए की जगह में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने थोड़े-थोड़े पैसे जमा किए, फिर एक छोटा-सा प्लॉट किस्तों पर लिया। साल भर की मेहनत के बाद मैंने अपना पहला होटल बनाया। होटल छोटा था पर मेरा था। इसकी हर ईंट पे मेरी मेहनत थी। मैं जब इसकी दीवारें देखता था तो माँ याद आती थी, बाप याद आता था, वो रातें याद आती थी जब मैं रोते-रोते सोया था, और वो लम्हे याद आते थे जब पहली बीवी ने मुझे अनपढ़ और गरीब कहकर छोड़ दिया था। मगर आज मैं मजबूत था, और इस ताकत में मेरी दूसरी बीवी का सबसे बड़ा हाथ था। वो हमेशा कहती थी, गरीबी ऐब नहीं होती, हिम्मत छोड़ देना ऐब होता है। ये अल्फाज मेरे अंदर आग जला देते थे। मेरा होटल चंद सालों में शहर का मशहूर हो गया। मैं अब वो मजदूर नहीं रहा जो दिन भर धूप में ईंटें उठाता था, मैं अब होटल का मालिक था। लोग मुझे नाम से पुकारते थे, मेरा एहतराम करते थे। कभी कभी रात को मैं अपनी बीवी के साथ छत पर बैठकर चाय पीता तो वो कहती, देखो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दे दिया है। और मैं दिल में कहता, हाँ मगर इस फल में तुम्हारा साथ भी मिला हुआ है। मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी गरीबी खत्म हो गई थी, मेरे हाथों के छाले अब जख्म नहीं, मेरी कामयाबी की कहानी थे। मैंने कभी पहली बीवी के बारे में बुरा नहीं सोचा, बस यही सोचता था कि शायद इसने मेरी कदर ना की, मगर अल्लाह ने मुझे इससे बेहतर दे दिया। मैं और मेरी दूसरी बीवी एक खुश और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा कारोबार मजबूत था, मैं अपनी मेहनत पर फख्र करता था, मगर किस्मत ने मेरे लिए एक और मंजर रखा हुआ था। वो मंजर जिसने मेरी पूरी कहानी का रंग भी बदल दिया। एक दिन अचानक मेरी पहली बीवी अपने शौहर और बच्चे के साथ मेरे होटल पर आ गई, और ये वो लम्हा था जिसने मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। मेरा होटल इस इलाके का सबसे मशहूर होटल था। बड़ा सा बोर्ड, शीशे की दीवारें, महंगी लाइटें, और अंदर आते ही खुशबू वाला माहौल। मेहमानों की मेज़ों पर खुशगवार चहल पहल। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, एक अनपढ़ मजदूर, इस जगह तक पहुंच जाऊंगा। मैं अक्सर खुद दरवाजे के पास खड़ा मेहमानों को खुशामदीद कहता था। मुझे आने जाने वाले लोगों को देखकर अजीब सुकून मिलता था, जैसे जिंदगी मुझे बता रही हो कि हारने वाला वो होता है जो बैठ जाए। मैं नहीं बैठा था। किसी शाम में गाड़ी आकर रुकी, दरवाजा खुला, और मैं लम्हे भर के लिए पत्थर बन गया। वो थी मेरी पहली बीवी, चेहरे पर वही नफासत, वही गुरूर, बस आंखों के नीचे हल्के स्याह हल्के थे, जैसे जिंदगी इसे हल्के हल्के थप्पड़ मारती रही हो। इसके साथ इसका शौहर खड़ा था, साफ सुथरा आदमी, ऊपर से अफसर टाइप, मगर आंखों में अजीब सख्ती और गुरूर का बदबूदार तकब्बुर। मैंने खुद को संभाला, मैं मालिक था, जज्बात जाहिर करना मेरी कमजोरी होती। मैंने एहतराम से सर झुकाया, खुश आमदीद, अंदर तशरीफ लाएं।
اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں پہچان کی چمک تو تھی مگر اس پہچان کے ساتھ ایک تیز جھٹکا بھی۔ شاید اسے یقین نہیں آیا کہ میں اتنے بڑے ہوٹل کا مالک ہوں۔ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھے، میں پیچھے ہٹا لیکن دور سے دیکھتا رہا۔ اس کا شوہر مسلسل چڑچڑا نظر آ رہا تھا، کبھی ہاتھ چھٹکتا، کبھی اونچی آواز میں کچھ کہتا، کبھی میز پر انگلی مارتا۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو وہ آدمی ویٹر پر بھی چلا پڑا، کان کھولو، یہ مینیو سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ شرمندگی سے گردن نیچی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آواز بھی دب گئی تھی۔ وہ شوہر مسلسل اس پر طنز کر رہا تھا، تم سے کہا تھا گھر پر کھانا بنا لیا کرو، مگر تمہیں تو بس باہر گھومنا ہے، اب یہاں بیٹھ کر پریشان ہو رہی ہو۔ وہ خاموش رہی، مجھے یوں لگا جیسے اس کے اندر کہیں کچھ مر گیا ہو۔ میں نے ایک لمحہ رک کر سوچا، کبھی میں اس کی باتوں پر رویا تھا، آج وہ کسی اور کی باتوں پر رو رہی تھی۔ زندگی کتنے عجیب حساب برابر کرتی ہے۔ کھانا آیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر جب بل آیا تو اس کے شوہر نے جیب سے بٹوا نکالا اور اچانک جلدی جلدی کھوجنے لگا۔ 20 سیکنڈ کی تلاش کے بعد وہ غصے سے جھلا اٹھا، یار میں تو پرس گھر بھول آیا ہوں۔ اس نے بیوی کی طرف گھور کر کہا، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ وہ لرز گئی، اس نے آہستگی سے بیگ کھولا، بیگ میں سے چند مڑے ہوئے نوٹ نکلے مگر بل اس سے کہیں زیادہ تھا۔ شوہر نے طنزیہ ہنسی ہنسی، واہ اتنی امیر ہو، اتنے ہی پیسے ہیں تمہارے پاس، میری عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ ہنسیں گے۔ وہ نڈھال سی آواز میں بولی، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی، شوہر نے اس کے ہاتھ سے پیسے جھٹک کر میز پر پھینک دیے۔ یہ رکھو، اس سے کیا ہوگا، بل دگنی رقم کا ہے، کتنی نکمی ہو تم، پورا حال جیسے سن ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایسی بے بسی تھی جو میرے دل کو چیر گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے کہتی تھی تم ہمیشہ غریب رہو گے، تم سے میرا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ یہ وہی عورت تھی جسے میری غربت برداشت نہ ہوئی تھی، جس نے پڑھ لکھ کر نکل جانے کے خواب دیکھے تھے اور آج وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جیب میں مڑے ہوئے چند نوٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میرے قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت، شرمندگی، افسوس، سب کچھ تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، اگر اجازت دے تو میں بل ادا کر دوں۔ اس کے شوہر نے کندھے جھٹکے، ہاں ہاں کر دو، ویسے بھی بل اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اور تم ہوٹل کے مالک لگتے ہو، کر دو۔ اور وہ آدمی منہ موڑ کر موبائل میں مصروف ہو گیا، جیسے اس عورت کی کوئی وقت ہی نہیں۔ میں نے بل اٹھایا، کاؤنٹر پر بھیجا اور واپس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستگی سے بولی، میں معذرت چاہتی ہوں، میرا شوہر تھوڑا سخت مزاج ہے، میں تمہارا بہت شکر ادا کرتی ہوں، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے بیٹھ کر دھیرے سے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں احسان نہیں کرتا، میں صرف وہی لوٹاتا ہوں جو زندگی مجھے دیتی ہے، اور کبھی کبھی خاموش رہنا بھی بڑا جواب ہوتا ہے۔ وہ پہلی بار میری آنکھوں میں سیدھے دیکھنے کی ہمت کر پائی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہیں پتہ ہے میرا شوہر، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کئی سالوں سے میری زندگی ایک جہنم بن گئی ہے۔ میں سوچتی تھی پڑھا لکھا مرد خوشی دے گا، مگر مجھے تو عزت بھی نہیں ملی، محبت تو دور کی بات ہے۔ میں خاموش رہا، دل میں ایک عجیب درد اٹھا، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی۔ وہ بتاتی گئی، اس کے شوہر کے تعلقات، اس کی بد زبانی، اس کی مار پیٹ، وہ سب کچھ جو کبھی وہ مجھ میں ڈھونڈتی تھی، اس آدمی میں کہیں نہیں تھا۔ وہ تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، اپنے کیے پر پچھتاوا اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ آخر میں وہ دھیرے سے بولی، تم جانتے ہو میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہی کی تھی، تم میرے لیے کبھی غلط آدمی نہیں تھے، میں خود غلط تھی، میں نے تمہیں سمجھا نہیں، مجھے افسوس ہے، بہت زیادہ۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، افسوس کبھی کسی کے زخم نہیں بھرتا، لیکن اتنا جان لو میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، بس تم نے مجھے راستہ چنا، تم نے جو راستہ چنا اس نے تمہیں وہاں پہنچا دیا جہاں آج ہو، اور میں نے جو راستہ چنا وہ مجھے یہاں لے آیا۔ وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اس کے شوہر نے دور سے آواز لگائی، ارے چلو، ڈرامہ ختم ہوا، گھر چلیں۔ میں نے اس سے کہا، اٹھو، تم مضبوط ہو، صرف بھولی ہوئی ہو، زندگی ختم نہیں ہوئی، صرف راستہ غلط تھا، واپس آ جاؤ، اپنے لیے جیو، کسی کے لیے نہیں۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، وہی مسکراہٹ جس میں کبھی غرور ہوتا تھا، آج اس میں صرف شکست کا درد تھا۔ وہ چلی گئی، میں دروازے پر کھڑا کے دیکھتا رہا۔ افسر نے اس پر پھر غصہ کیا، دروازہ زور سے بند کیا، گاڑی چل پڑی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت، اصل عزت انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے، ڈگری میں نہیں۔ اور میں لمحہ بھر کے لیے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، قسمت نے مجھے دیر سے دیا مگر دیا خوب۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔
شکریہ، اللہ حافظ۔